آج ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور ہر میرا بھائی ہر میری بہن آج رات یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ سب سے پہلا کام، اور یہ کام آپ نے ترتیب وائز کرنے ہیں، جو کام پہلے نمبر پر ہے اس کو پہلے نمبر پہ کرنا ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو دوسرے نمبر پر، جو تیسرے نمبر پر ہے اس کو تیسرے نمبر پر۔ صدیوں سے لوگ ہر ماہ رجب کے چاند نظر آنے پر یہ کام کرتے آئے، اور پھر ان کا اگلا سال، یعنی کہ یوں سمجھے کہ اب 2025 کا بھی آغاز ہے اور ماہ رجب کا بھی آغاز ہے، تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پورا 2025 کا یہ جو سال ہے انشاءاللہ آپ کا خوشحالی میں گزرے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ جس کو شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جس کے پاس رزق نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس عزت نہیں، جس کے پاس شہرت نہیں، وہ بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے۔ وہ یہ 3 کام جس نے کر لیے نا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے گھر میں رزق ایسے برستا ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے، کیونکہ اس میں ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور یہ صورت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے حوالے سے جھگڑا کرتی ہے، یعنی کہ اس بندے کے لیے فریاد کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ مجادلہ کرنے والی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آیت کا نمبر ہے 7، اور یہ مہینے کا نمبر بھی 7واں ہے، اس آیت مبارکہ کا نمبر بھی 7 ہے، اور اس سورت کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بہت زیادہ فرمان موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا تھا جو حضور کے چچا ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث تحفے میں دیتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خود بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو سکھا دو، یہ نجات دینے والی ہے، قیامت میں بھی مجادلہ کرنے والی ہے، اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، اللہ اسے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ سب سے پہلا کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ پہلا کام میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ سارا کام آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ کر نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یا اللہ تو میرے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ درود پاک آپ نے تعوذ اور تسمیہ 1 مرتبہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے یہ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد حضور کی ذات پر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ یہ کلمات پڑھنے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ صرف اتنے سے کلمات ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ نے پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا استغفار مکمل شروع ہو چکا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک بھی ہوگا، اور پھر یہ مجادلہ کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے والی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے والی اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت جس کا نمبر 7 ہے، اس مہینے کا اسلامی مہینے کے نمبروں کے اعتبار سے اس کا نمبر بھی 7 ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یہ یاد کر لیں، میں نے 2-3 مرتبہ پڑھ دیے ہیں۔ اور ویسے ہماری آج رات میں ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ دیکھیں یہ جو پہلی چیز ہے نا، اس سے دلوں کا زنگ ختم ہوگا۔ دیکھیں جب ہم بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اس کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا تھا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اب دیکھیے یہ رب کا اور شیطان کا آپس میں مناظرہ ہے، آپس میں چیلنج، اور میرا رب ہر لمحہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو آج کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے بخشش طلب کرنا، اس نیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کہ یا اللہ جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں، تو اپنے حبیب کا صدقہ، ان کلمات کا صدقہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس طرح آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رزق اس بندے کے پاس ایسے آتا ہے کہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے اس کو رزق آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جو میں نے جس آیت مبارکہ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آیت مبارکہ آپ نے لاسٹ پہ پڑھنی ہے، جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے پہلے یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ سب سے پہلا کام میں بتا رہا ہوں، استغفار سے لے کر آخر تک، یعنی درود پاک آپ نے شروع کیا ہے، آخر پہلے عمل ہے، ٹھیک ہے، عمل کرنے کے بعد پھر دوسرا کام بتاؤں گا، پھر تیسرے نمبر پر تیسرا کام بتاؤں گا، اور آپ خود حیران ہوں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے اپنی جیب میں رکھ لینی ہے، جب یعنی کہ ایک لفظ بتاؤں گا وہ آپ نے لکھنا ہے اور اپنی پاکٹ میں رکھ لینا ہے یا لکھوا لینا ہے، لیکن اس کے لیے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کے کیے بغیر اگر وہ لکھ بھی لیتے ہیں پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کا پورا سال خوشیوں میں گزرے گا، آپ کے غم ختم ہو جائیں گے، آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں ماہ رجب یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی عبادتیں بندے کے کام آتی ہیں، مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیں بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب ماہ رجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے سورۃ اخلاص کو پڑھتی تھی، ریشم کا لباس اتار دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے ٹاٹ کے لباس میں ہی دفن کر دینا۔ اس کے بیٹے نے اس کو اچانک ماہ رجب کے مہینے میں موت آ گئی۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا کہ اس نے کہا کہ میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہ کیا، میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہ پایا، وہ حیران ہوا، سخت رویا۔ اس دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا جو شخص ہمارے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کرے ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں یہ مہینہ جس نے اس کا ادب کر لیا، جس نے اس مہینے میں یہ عمل کر لیا، پھر یہ دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے، اللہ اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص ہے جو اس عمل سے مستفیض ہوتا ہے، اس عمل کی برکتیں حاصل کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے، اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرتا ہے۔ اور پھر یہ قیامت کے دن بھی اس بندے کو سرابی نصیب ہوگی اور ایک خاص قسم کا اللہ تعالیٰ پانی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی وہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اتنا رزق، یعنی سالہ سال اس بندے کو رزق ملتا رہتا ہے۔
کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے۔ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے فائدہ ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کو یہی چاہیے کہ بس اس کی ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو پھر یہ سنہرے موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ جس تک یہ پیغام پہنچے، ویڈیو پہنچے، بلکہ آگے دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ جلد از جلد لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ یہ موقع آج سے چلا گیا، پھر یہ موقع نہیں ملتا، پھر سال گزر جائے گا، پھر آپ پچھتائیں گے، فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جس نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا، اس عمل کی بدولت بھی الحمدللہ بہت سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ ادھر اس عمل کو کرتے ہیں، ادھر حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرضہ نہیں اتر رہا، یہ عمل کرے، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ جس کی روزی تنگ ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اس عمل کو کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جس کی شادی میں صرف پیسوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے، وہ اس عمل کو کرے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، پیسوں کا فوری انتظام ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے ہر قسم کی مشکلات دور ہوتی ہیں، قرضہ، بیماری، غم، فکر، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن پڑھتے وقت آپ نے تعداد کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے درود پاک کے بعد جو اس کے درمیان میں چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے ساری ایک ہی ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا پہلا کام ہوگا۔ دوسرا کام میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ پھر آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے نہ کر جائیں۔ میں نے پہلے استغفار بتایا، اس کے بعد میں نے 33 مرتبہ آپ کو سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں، جو قرآن مجید کی صرف 4 آیات والی مختصر سی لیکن بڑی جامع، بڑی کمال کی صورت ہے۔ اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کرام میں بعض کو بتایا تھا کہ یہ صورت پڑھو، اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ کو تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی برکت سے اللہ دلوں کو نرم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ اور فرشتے دعا کریں، آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا، کہ پھر فرشتوں کی دعا تو کبھی رد ہوتی نہیں، یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور یہی سورہ مبارکہ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور کی بڑی پیاری محبوبہ زوجہ ہے، ان کو یہ بتائی تھی کہ اس کو آپ رات کو پڑھا کریں۔ تو آج رات آپ اس عمل کو کریں، ورنہ تو 24 گھنٹے میں کسی ٹائم بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر بار جتنی تعداد میں نے بتائی، ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، فجر کے بعد آپ اس کو صرف 10 بار پڑھ لیا کریں، یا کسی بھی ٹائم روزانہ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہے، زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کبھی بھی اگر فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جس شخص نے اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ اخلاص کو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس تک کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، گرچہ شیطان جتنی بھی کوشش کر رہے۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو پڑھا تو جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس سورت کو، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 4 آیات ہے، 15 کلمات ہیں، 47 اس کے حرف ہیں۔ تو اس سورت کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ہمیشہ کرم فرماتا ہے۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے استغفار پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسم مبارک ہے جو آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہاں تک پھر آپ کا ایک کام مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، کیونکہ دیکھیں ماہ رجب اس کا مطلب یہ تعظیم اور تکریم کے،
اور مشہور روایات کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسی مہینے میں معراج پر بلایا تھا اور اپنا دیدار بھی کروایا تھا، جنت اور دوزخ کی بھی حضور نے ملاحظہ فرمایا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ دیدار الہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ تو یہ کتنا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے کہ رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے۔ اس میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی ان انعامات میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور کوشش کر کے آپ اس مہینے میں ایک آدھا روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہر شخص اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے۔ میری تو کوشش ہے میں آپ کو ساری چیزیں جو میرے تک پہنچی میں آپ کو بتاؤں اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہم سب اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ بھی اس عمل کو فوری طور پہ کریں۔ تو کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ غنی ہے، اب جو اس کا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پڑھنے والے کو بھی غنی فرما دیتا ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اسی طرح ہر طرح کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، بلکہ مخلوق اس سے جو بھی طلب کرتی ہے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس طرح کا اس کا اسم مبارک جس نام سے آپ اس کو یاد کریں گے وہ ہر مانگنے والے کو اسی اعتبار سے عطا فرماتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اسم مبارک بہت ہی جلالی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنے سے پکارنے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے اور دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے۔ ترقی دکان کاروبار آمدن کم ہونے کے سلسلے میں اس عمل کو لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے۔ اس اسم مبارک کو آمدن میں برکت کا کہ اگر کسی بھی شخص کو یہ شکایت ہونا کہ جو بھی کماتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، یعنی اس کی آمدن میں برکت نہیں ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کر لے اور ایک اسم مبارک آخر میں لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، پھر دیکھنا اس کے گھر میں کس قدر بہاریں آتی ہیں۔ غربت دور کرنے کا عمل ہے، ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ اس عمل کو پڑھے گا تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا، اور محبت کی شادی والے لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ لوگ ان کی طرف مائل رہیں، تسخیر ملے، محبت ملے، تو وہ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اب تین چیزیں اس کے اندر ہیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یہ پہلا کام ہے آپ کا، اس کو دو یا تین کام مت سمجھیں، یہ ایک کام ہوگا آپ کا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک ہے اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھنا ہے، ترتیب بھی میں بتاؤں گا، طریقہ بھی میں بتاؤں گا، وہ دوسرا کام ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا کام اس سورہ مبارکہ کی جو ایت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے نمبر 7 والی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیے گا بس پھر اس کے بعد بے فکر ہو جائیں کہ ہمیں یہ آپ کو شکایت نہیں کرنے کی موقع ملے گا۔ میں یہ بات یقین کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو چیلنج بھی کر رہا ہوں، اگر یقین کامل ہوا، آپ کی روحانیت پختہ ہوئی، اپنے رب پر آپ کو یقین ہوا تو انشاءاللہ آپ مجھے ساری زندگی آپ کیا آپ کی نسلیں بھی آپ دعائیں دیں گی، اور اس عمل کو پھر آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتانا کہ مجھے اس عمل سے اتنا فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح بھی بعض اوقات لوگ اپنے لیے بربادی کا سامان خود کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا۔ تو آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں رک کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو اس رات کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے وہ لکھ لیں، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اور آپ نے اس کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے اس کی آیت نمبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کیا ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ سب دوست احباب کو یاد ہو جائے۔
یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس کو سفر حضر میں پڑھتا ہے، کبھی ترک نہیں کرتا، اور جو چاند دیکھ کر پڑھتا ہے وہ سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھتے وقت سوتے وقت پڑھنے کا معمول بناتا ہے، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر اس کو آپ چاند دیکھ کر مکمل صورت بھی پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ پورے 30 دن ہر قسم کی سختیوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ بعض نے لکھا پورا سال ہی اللہ تعالیٰ غموں اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا اور ہر قسم کی تکلیف، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے اگر اس صورت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اگر وہ اس کو پڑھ کر اپنے محرومین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ صورت ہے، صورت ملک ہے، جس کی آیت نمبر 7 ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، جس کو آپ نے صرف اور صرف یعنی کہ آیت نمبر 7 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ درود پاک ضروری ہے، درود پاک کے بغیر آپ نے نہیں پڑھنا۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی بلا، کبھی کوئی کسی نہ کسی وہ مشکل میں رہتا ہے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے رات کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے، ابھی آ چکا ہے، تو آپ اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس قدر یہ برکت والی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس ان لک فی النہار سبحا طویلا، پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آخر میں بھی 3 مرتبہ، درمیان میں اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے مسلسل ان لک فی النہار سبحا طویلا اس کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ میں یاد کروانے لگا ہوں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک جو لکھنا ہوگا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے اسم مبارک لکھنا ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پہلے نمبر پر وہ جو عمل میں نے بتایا وہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے اسم مبارک لکھنا ہے۔ لیکن ان کی ترتیب میں آپ یہ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی، آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے وہ عمل کریں، اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھیں، اس کے بعد وہ اسم مبارک جو ہے وہ لکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا بھی قبول فرمائے گا، اور ہر پریشانی اور نصیب اور قسمت کا ستارہ آپ کا چمکنے لگ جائے گا، جیسے چاند چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ عہدہ عطا فرمائے گا۔ وہ اسم مبارک جو آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو کوشش کریں، پرس کا استعمال کرتے ہیں تو پرس میں رکھیں، ورنہ آپ اس کو دکان میں رکھنا چاہتے ہیں، گلے میں رکھنا چاہتے ہیں تو گلے میں رکھ لیں، ورنہ جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی طرح اس کو اپنے پاس آپ نے بہرحال محفوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے۔ اور وہ اس میں مبارک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے 7 بار ہے، 7 بار آپ نے لکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق کوئی جاب چاہتا ہے یا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، پھر جس میں اپلائی کرے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تھوڑا بھی نہیں۔ دیکھیں رزق ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، ہر شخص صبح شام محنت کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں محنت کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو کاروبار میں ترقی نہیں مل رہی، پیسہ اتنا نہیں مل رہا جتنا آپ چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے پاس حل موجود ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے کسی بھی کاغذ کے اوپر سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، نیچے آپ نے یہ اسم مبارک لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی میں کمی نہیں آئے گی، رزق کی ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ وہ اس میں پاک ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، بس اتنا سا کام آپ کر لیں انشاءاللہ، پھر